کبھی چیٹ جی پی ٹی سے کوئی ایسا سوال پوچھا ہے جس کا جواب اس نے ایسی ذہانت سے دیا کہ آپ بالکل دنگ رہ گئے؟ آخر یہ مشینیں اتنا سب کچھ جانتی کیسے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان کے پاس ہر بات کا جواب ہے۔ تو چلیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اے آئی کے اس دماغ کے پیچھے آخر چل کیا رہا ہے۔ تو بنیادی سوال یہی ہے، اور شاید سب سے دلچسپی، کہ یہ عقل مندی آتی کہاں سے ہے؟ یہ ٹیکنالوجی جو اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اس کا سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے مل کر اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس کا جواب ایک بڑے ہی دلچسپ سفر میں چھپا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھتا ہے اور پھر اسکول جاتا ہے۔ آئے اے آئی کے اس انوکھے سفر کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ سفر 3 بنیادی سٹیجز پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے اس کا بچپن، جہاں یہ ہر چیز کو بس جذب کرتا ہے۔ پھر ہے اس کا اسکول کا دور، جہاں اسے مخصوص چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور آخر میں اس کی پرفارمنس پر فیڈ بیک ملتا ہے تاکہ وہ بہتر ہو سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اے آئی کے بچپن سے۔ یہ وہ وقت ہے جب اے آئی ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو دیکھتا اور سنتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کا کام بس انفارمیشن کو جذب کرنا ہے۔ اب ذرا اس ڈیٹا کے اسکیل کا اندازہ لگائیں۔ اے آئی کو انٹرنیٹ پر موجود تقریباً ہر ویب سائٹ، لاکھوں کتابیں اور کمپیوٹر پروگرامنگ کے تمام کوڈز پڑھنے کو دیے جاتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ ڈیٹا ہے کہ کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد اے آئی کرتا کیا ہے آخر؟ اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے، یہ اندازہ لگانا کہ جملے میں اگلا لفظ یا ٹوکن، جو لفظ کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہوگا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے فون کا کی بورڈ آپ کو اگلا لفظ سجیسٹ کرتا ہے، لیکن یہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ پاورفل اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹے بچے کی مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ ایک بچہ جو اپنے ارد گرد لوگوں کو سنتا ہے، اسے ہر گرامر کا قانون سکھایا نہیں جاتا، لیکن سن کر وہ آہستہ آہستہ زبان کے پیٹرنز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اے آئی بھی اس پہلے سٹیج میں بالکل اسی طرح سیکھتا ہے۔ اب جب ماڈل نے زبان کے بنیادی پیٹرن سیکھ لیے ہیں تو وقت آتا ہے اسے اسکول بھیجنے کا۔ یہاں سے سیکھنے کا پروسیس زیادہ آرگنائزڈ اور مقصد پر مبنی ہو جاتا ہے، بالکل ہماری فارمل تعلیم کی طرح۔ اس اسکولنگ کے پروسیس میں انسانی ایکسپرٹس ہزاروں ایگزامپلز تیار کرتے ہیں، ایک سوال اور اس کا بہترین جواب۔ یہ ایگزامپلز اے آئی کو سکھاتے ہیں کہ اسے اصل میں کرنا کیا ہے، ایک ہیلپفل ساتھی بننا جو ہدایات پر ٹھیک سے عمل کر سکے۔ یہ بالکل ایک استاد کی طرح ہے جو بچے کو بتاتا ہے کہ سوال کا صحیح جواب کیسے دینا ہے۔ لیکن تعلیم یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم اس سفر کے سب سے ایڈوانس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں اے آئی کو اس کی اپنی پرفارمنس پر براہ راست کوچنگ ملتی ہے تاکہ وہ خود کو مزید بہتر بنا سکے۔ اس عمل کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ لرننگ فرام ہیومن فیڈ بیک، یا RLHF۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ اے آئی ایک ہی سوال کے 2 یا اس سے زیادہ جواب دیتا ہے، پھر ایک انسان ان جوابات کو رینک کرتا ہے کہ کون سا بہتر ہے۔ یہ انسانی پسند کا ڈیٹا ایک دوسرے چھوٹے اے آئی کو سکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ریوارڈ ماڈل کہتے ہیں۔ اس کا کام صرف یہ پہچاننا ہے کہ انسانوں کو کس قسم کے جواب پسند آتے ہیں۔ پھر یہ ریوارڈ ماڈل ہمارے اصل اے آئی کے لیے ایک کوچ کی طرح کام کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کون سے جوابات پر اسے شاباشی ملے گی۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ شاید آپ نے خود اس پروسیس میں حصہ لیا ہو۔ جب بھی چیٹ جی پی ٹی آپ کو 2 جوابات دیتا ہے اور آپ کسی ایک کو بہتر قرار دیتے ہیں، تو آپ دراصل اس کے کوچ بن کر اسے بہتر ہونے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اب ایک اہم مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ایک دفعہ ٹرین ہونے کے بعد اے آئی کی معلومات پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا بھی ایک انتہائی ہوشیار حل نکال لیا گیا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایک ماڈل کو 2023 تک کے ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا ہے تو وہ 2024 میں ہونے والے کسی ایونٹ کے بارے میں کیسے بتائے گا؟ وہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے ٹریننگ ڈیٹا کی دنیا میں قید ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک لارج لینگویج ماڈل یعنی LLM جیسے چیٹ جی پی ٹی اور گوگل جیسے سرچ انجن کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ سرچ انجن انٹرنیٹ سے موجودہ معلومات ڈھونڈ کر لاتا ہے، جبکہ ایک LLM اپنے سیکھے ہوئے پیٹرنز کی بنیاد پر لفظ بائی لفظ نیا جواب بناتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے ایک ٹیکنیک
جسے ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن یا ریگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بالکل امتحان میں ایک کھلی کتاب استعمال کرنے جیسا ہے۔ جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو سسٹم پہلے انٹرنیٹ سے تازہ ترین معلومات ڈھونڈتا ہے اور پھر اس معلومات کو سوال کے ساتھ اے آئی کو بھیجتا ہے۔ اس طرح اے آئی اس تازہ معلومات کی بنیاد پر جواب دے سکتا ہے بغیر مہنگی ری ٹریننگ کے۔ اب ہم اس وضاحت کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم پہلو پر بات کرنا ضروری ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی اصل قیمت کیا ہے؟ ایک بات جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے وہ ہے اس کی مالی لاگت۔ ایک بڑے اے آئی ماڈل کو ٹرین کرنے میں بے پناہ مالی سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے، جو لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالرز تک جا سکتی ہے۔ لیکن اس ذہانت کی قیمت صرف پیسوں میں ادا نہیں کی جاتی، اس کے پیچھے ایک ماحولیاتی اور انسانی قیمت بھی ہے۔ ان بڑے ماڈلز کو چلانے والے کمپیوٹرز پورے شہر جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہزاروں انسان اکثر بہت کم تنخواہوں پر اس ڈیٹا کو صاف اور لیبل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ وہ اندیکھے ہیروز ہیں جن کے کندھوں پر یہ ٹیکنالوجی کھڑی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، جب ہم اے آئی کو بچوں کی طرح پال رہے ہیں، اسے ڈیٹا دے رہے ہیں اور اس کی تربیت کر رہے ہیں، تو جیسے جیسے وہ زیادہ عقل مند ہوتا جا رہا ہے، اس کے سیکھے ہوئے اسباق کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہوگا۔